السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 202 سے 205 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ان آیات میں ہم جان سکیں گے کہ منی میں کتنے دن قیام کرنا چاہیے اور منافقین کا سب سے خطرناک گروہ کون سا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 202۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم نصیب، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، مما اس سے جو، کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالی سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ محض دعا کافی نہیں ہو جائے گی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ یہاں پر جو فرمایا کہ ان کے لیے حصہ ہے، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارا ملنا چاہیے، یعنی جو کمایا وہ تو پورا ہی ملنا چاہیے، اس میں سے بھی کیوں؟ لیکن نہیں، بندے کو اپنے اعمال پر غرور نہیں ہونا چاہیے، اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کسی مسئلے میں میری نیت میں فساد نہ آ گیا ہو، ممکن ہے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو، اس لیے یہ نہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس میں اگر خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس کے تمام آداب و شرائط ملحوظ رکھے گئے ہیں تو ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلد حساب لے کر رہے گا۔ اب تو ہمارے لیے یہ سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں رہا، ہمارے ہاں کمپیوٹرز پر کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وَاذْكُرُوا اور تم یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات گنتی کے دنوں میں، فمن پس جو، تعجل جلد چلا گیا، فی یومین 2 دن تک، فلا تو نہیں، اسم گناہ، علیہ اس پر، ومن اور جس، تأخر تاخیر کی، فلا تو نہیں، اسم گناہ، علیہ اس پر، لمن اتقى اس سے جو ڈرتا رہا، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم کہ تم، علیہ اسی کی طرف، تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا گنتی کے چند دن میں، جو کوئی 2 دن میں ہی یعنی جلدی سے واپس چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور خوب جان رکھو کہ یقیناً تمہیں اسی کی جانب جمع کیا جائے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی یہ گنتی کے جو دن کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ ہے، جس میں یوم نحر کے بعد منی میں قیام کیا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں کنکریاں مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے۔
فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، یعنی جو کوئی 3 دن پورے نہیں کرتا بلکہ 2 دن میں ہی واپسی اختیار کر لیتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، یعنی مینا میں ٹھہرے رہے اور 3 دن کی مقدار پوری کرے، فلا اثم علیہ لمن اتقی، اصل چیز تقوی ہے۔ جو کوئی زمانہ حج میں پرہیزگاری کی روش اختیار کیے رکھے تو اس پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ مینا میں 2 دن قیام کرے یا 3 دن، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ اگر کسی شخص نے مینا میں قیام تو 3 دن کا کیا لیکن تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں شروع کر دیں، اس لیے کہ جی اکتایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اصل شے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لیے شرط لازم ہے وہ تقوی ہے۔ آگے پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا إِنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یعنی تم سب کے سب ہانک کر اسی کی جانب لے جائے جاؤ گے، یعنی یوم محشر میں اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، وَمِن اور سے، ناسی لوگوں سے، من يُعْجِبُكَ جو تمہیں بلی معلوم ہوتی ہیں، قولہ اس کی بات، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ پر، ما فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے، یعنی کہ اپنے دل کی بات جو وہ بیان کر رہا ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتا ہے۔ وَهُوَ حالانکہ وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن دنیا کی زندگی میں، حالانکہ فی الواقع وہ شدید ترین دشمن ہے یا سخت جھگڑالو ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ منافقین میں سے ایک خاص گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ منافقین میں سے بعض تو ایسے تھے کہ ان کی زبانوں پر نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا، جبکہ بعض منافقین کی ایک قسم وہ تھی جو بڑے چاپلوس قسم کے تھے، ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ گویا وہ بہت ہی زیادہ مخلص اور بڑے ہی فرما بردار ہیں یا بڑے ہی حسن و اخلاق والے ہیں۔ اپنا موقف اس انداز سے پیش کرتے کہ یوں لگتا تھا کہ بڑی ہی نیک نیتی پر مبنی ہے، لیکن ان کا کردار انتہائی گھنونا تھا۔ ان کی ساری بھاگ دوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کی راہ میں ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل کی بات پر۔ اس کا انداز کلام یہ ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ خلوص سے کہہ رہا ہوں، پوری نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں۔ منافق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے، اور وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھاتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ اور جب وہ لوٹے، سعیٰ دوڑتا پھرے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور تباہ کرے، ویہلک الحرث یعنی کہ تباہ کرے کھیتی، والنسل اور نسل، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد ناپسند کرتا ہے فساد کرنے والے کو۔ اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے، یعنی وہی انسان جو قسم کھا رہا تھا اپنی ہر بات پر، اپنے دل کی ہر بات پر قسم کھا رہا تھا، جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں اور لوگوں کی کھیتیاں اور جانیں تباہ و برباد کر دیں، یعنی لوگوں کو حق کے رستے سے ہٹا دیں۔ جو رستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کو، اس رستے سے لوگوں کو ہٹا دیں، اور ان کی کھیتیاں اور جانیں تباہ کرنے سے مراد ہے ان کی آخرت تباہ کر دیں، ان کی زندگی میں ہی انہیں گنہگار بنا دیں۔ صدق اللہ العظیم۔